اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے کہ ہمارے جسم میں عافیت عطا کی، جس نے کہ ہمیں ہماری روح کو لوٹایا ہمارے جسم میں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے ذکر میں لگ جائیں، تاکہ ہم اس کی یاد میں لگ جائیں، تاکہ ہم اس سے جڑے رہیں پورے دن انشاءاللہ۔ تو یہ مقصد ہے جسم میں روح کو دوبارہ لوٹائے جانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج 18 جنوری 2021، 18 جنوری 2021، اور ہم منڈے درس کے اپنے 30th کلاس میں ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم، جیسا کہ آپ سب کو اسکیڈیول سے پلان سے پتہ ہے کہ نماز نبوی کا آج ہم دوسرا پارٹ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور دوسری قسط شروع کر رہے ہیں۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی سب سے پہلے تو جو لوگ کے فون پر موجود ہیں، جو لوگ کے اسکائپ پر موجود ہیں، اور جو لوگ کے فیس بک پر موجود ہیں، آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا، الحمدللہ۔ ابھی ہم نے یہ دعا جب پڑھی، اللہ کے شکر کی، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تو اس کا معنی ہم نے یہ پڑھا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے میرے جسم میں عافیت عطا کی، جس نے میری روح کو لوٹایا دوبارہ میرے جسم میں، اور جس نے مجھے ایک بار پھر اپنے ذکر کی اجازت دی، یعنی ایک دن اور ملا، ایک دن اور ملا۔ اور یہ بات ہم پہلے سے کر بھی رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور سکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ بات؟ وہ بات یہ ہے کہ مومن ایک دن میں جیتا ہے، مومن ایک دن میں جیتا ہے۔ صبح ہو جائے تو شام کی امید نہ رکھنا، اور شام ہو جائے تو صبح کی امید نہ رکھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں،
لیکن پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی، سننے کے بعد بھی اندر نہیں اترتا، اس کے باوجود انسان کی فکر نہیں بدلتی۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دن میں جینا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ دن ہی نہیں، مومن تو کیا کرتا ہے؟ لمحات میں جیتا ہے، لمحات میں، کہ اس لمحے کو میں نے کہاں جمع کیا، یہ لمحہ میرا دنیا میں خرچ ہو گیا، یہ لمحہ میرا آخرت کے لیے جمع ہو گیا، میرا لمحہ کہاں گیا؟ اس لیے کہ لمحات کو جوڑا جائے تو زندگی بنتی ہے نا؟ لمحات کو جوڑا جائے تو وقت بنتا ہے، سیکنڈز کو جوڑا جائے تو منٹس بنتے ہیں، اور منٹس کو جوڑا جائے تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں کو جوڑا جائے تو دن بنتے ہیں، اور دن کو جوڑا جائے تو ہفتے، اور ہفتوں کو جوڑا جائے تو مہینہ، اور مہینوں کو جوڑا جائے تو سال۔ سال پر سال میری زندگی سے گزر رہے، 2020 میں ہم آ گئے، 2021 میں ہم آ گئے، اور 2020 چلا گیا میری زندگی سے، میرے زندگی کے ماہ و سال جس کی جتنی عمر ہے اتنے چلے گئے۔ ہم نے کب زندگی کو دن کے حساب سے لیا ہے کہ میرے پاس آج کا وقت ہے، بس آج بھی پورا موجود ہے، نہیں موجود ہے وہ نہیں پتہ ہے، لیکن اگر حدیث میں کم سے کم دن کو فوکس کرنے کے لیے کہا گیا تو دن فوکس ہوگا۔ اور یہی بات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمارے ذہن کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی صبح فجر کے وقت میں اٹھے تو نماز کی فکر میں ہی اٹھتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں کو نپٹانے کے لیے، جاب والے سوچتے ہیں ایک دن اور ہے، جاب پہ جانا چاہیے، بچے کہتے ہیں ہمارے اسکول کالج کا وقت ہے، ہمیں اس میں لگنا چاہیے، ہم خواتین جو گھر میں رہنے والیاں ہیں ہم کہتے ہیں آج دن صبح ہو گئی ہے، اب آج کی میری پلاننگ، میرا کھانا کیا پکنا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں جو ہمیں دن میں ہم پلان کرتے ہیں اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبح کی دعا میں یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں زندگی اس لیے دی گئی، تمہاری روح کو اس لیے لوٹایا گیا تاکہ تم میرے ذکر میں لگے رہو، تاکہ تم میرے ذکر میں لگے رہو۔ اور اگر ذکر کو دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلی یاد، سب سے پہلا کنیکشن جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ ایک تعلق ہے، وہ ایک ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذکار کو اپنے زبانوں پر چلائے رکھنا ذکر ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق کام کرنا ذکر ہے، ہر وہ کام، علم حاصل کرنا، آپ موجود ہیں یہاں پر، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کی وہ مجالس ہیں کہ جس کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور جس میں آنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں زندگی میں۔ ہم نے دنیا کی زندگی کی تمام بھاگ دوڑ کو اپنی پلاننگ میں رکھا ہے، لیکن یہ پلاننگ میری فیل ہو جاتی ہے، ہم سب کی ہوتی ہے، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، میری نمازیں، میری تلاوت، میرے اور دوسرے اذکار، اور جب اگر نماز اور تلاوت اور اذکار کی بات کی جائے تو مومن یہیں پر محدود نہیں رہتا۔ مومن کو یہ تمام چیزیں کس بات کے لیے کھڑا کرتی ہیں؟ اللہ کے دین کے داعی کے طور پر، اللہ کے دین کے داعی کے طور پر۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے دین کے داعی کے طور پر کھڑا کرتی ہیں ہمیں۔ امامت کی ذمہ داریاں سمجھاتی ہیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، میں کیا کرنے آئی ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں اس دنیا میں۔ حلال طریقے سے اگر رزق کما رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے، منع نہیں ہے۔ دنیا میں کامیابی اس لیے چاہتا ہے
کہ دنیا میں اپنی کامیابی کے ساتھ 100 لوگوں کو کامیاب کر سکے، 100 لوگوں کی فکر کر سکے، 100 اور 1000 لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکے، تو یہ دین کا ہی راستہ ہے۔ محض اپنی ذات کے لیے کمانا، محض اپنے ذات کو فوکس رکھتے ہوئے اپنے ذات کے ارد گرد سیلف سینٹرڈ ہو کے زندگی گزارنا، یہ مومن نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دنیا والوں کے لیے فائدہ مند بنانا، یہ مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے میرے جینے کا۔ عبادتیں تو مجھے اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو اس مقصد میں کھڑا رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کہ فوکس نہ لوز کریں ہم۔ یہ عبادتیں میرا فوکس درست رکھتی ہیں۔ خدمت خلق کرتے ہوئے بھی اللہ یاد رہے گا۔ میں کس لیے؟ اپنے نام کے لیے نہیں کر رہی کہ لوگ میرے نام کے جے جے کار کریں، بلکہ میں اللہ کے بندوں کی مدد اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ جب اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اللہ کی محبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے نا، پھر انسان اپنا فوکس لوز نہیں کرتا۔ پھر انسان کی نمازیں اس کو اللہ کا بندہ بنا کے کھڑا کرتی ہیں۔ پھر انسان کی زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہ صرف نمازیں ہم یہیں تک محدود ہو گئی، کچھ لوگ تو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں الحمدللہ، کچھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور یہی ہمارے پاس یہ مقصد فوت ہو گیا کہ ان تمام، جب ہم نماز کی بات کریں تو یہ سمجھانا آپ کو ضروری ہے، جہاں میری نمازیں درست ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، نماز نبوی ہم اسی لیے آئے اور پڑھ رہے ہیں، وہیں پر جو چیز سب سے پہلے سیکھنی ہے، یہ نمازیں میرے اخلاق کو ٹھیک کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے کہا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ تو جہاں تک میری آواز پہنچے نا دنیا میں، اب تو فیس بک پر اور ماشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچے، اور آپ لوگ بھی میری ریکارڈنگ بھیجتی ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا میں جو کوئی جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کے لیے اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو سنوارے۔ کچھ فائدہ نہیں ہے دینداری کا، اور دینداری کے تماشے کرنے کا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسکارف لگا لیا ہم دیندار ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے داڑھی رکھ لی ہم دیندار ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے ٹخنے سے اوپر پجامہ پہن لیا ہم دیندار ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہم دیندار ہو گئے۔ یہ نہیں ہے دینداری، بہت ہی محدود تصور ہے اگر کوئی اس کو دینداری سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان تمام چیزوں کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث اور اللہ کی اطاعت یا دینداری، جس کو ہم دینداری کہہ رہے ہیں، ان نمازوں کے ذریعے، ان روزوں کے ذریعے، ان حج کے ذریعے کیا چیز کو ٹھیک کرنا ہے؟ میرا اور آپ کا اخلاق۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اس میں میری نمازیں میرے رویوں کو ٹھیک کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ جس کو یہ بات پتہ چل گئی، کیوں اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا انسان کا؟ انسان اپنے سامنے والے کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق کرتا ہے کام، ہے نا؟ یہ اللہ کے لیے اگر اخلاق دیکھ لیں، اصل اور سب سے پہلے تو اخلاق اللہ کے لیے کہ انسان کو حیا اور شرم تو سب سے پہلے اللہ سے آئے۔ تو جو مسنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جو میرے پاس بھی ہوتا ہے، ہم سب کے پاس، ہم انسان ہیں نا، سب کے پاس ہو جاتا ہے یہ سب کچھ، وہ یہ ہے کہ جواب دہ نہیں سمجھتا انسان اپنے آپ کو، اپنے کسی عمل کا اللہ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتا، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو۔ اگر جواب دہ سمجھتا انسان تو انسان کے رویے چینج ہو جاتے، ہم اور آپ تبدیل ہو جاتے، لیکن یہ نہیں سیکھ رہے ہم۔ نہ ہماری نمازیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں، نہ ہمارے قرآن کی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اس لیے کہ تصور دین کا بہت محدود ہے میرے پاس، اور اس کے اوپر تو بہت الحمدللہ بات ہوئی اور ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اصل جو آواز ہم کو پہنچانی ہے دنیا تک، لوگوں تک، وہ یہ کہ اس وقت ہمارے حالات
اخلاقی اعتبار سے بہت خراب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی چکا چوند، مال، فراوانیاں میری زندگی میں، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس انف سب کچھ ہے، لوگ میرے محتاج ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو پھر آتی ہے ہمارا دماغ، ہمارا آپ اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کی جتنی جتنی ضرورت اور احتیاج کم ہوتی جائے، جتنا جتنا ہم سیلف سفیشینٹ ہوتے جائیں، اتنا اتنا نہ لوگوں کی ضرورت باقی رہتی ہے، نہ اللہ کی ضرورت باقی رہتی ہے، اس لیے کہ مل تو سب کچھ رہا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو میری نمازیں، یعنی نماز نبوی پڑھنے سے جو فائدہ ہونا ہے، جس چیز کی طرف ہم کو پلٹنا ہے، ہم کو اور آپ کو، وہ یہ ہے کہ میری نماز نبوی پڑھ رہے ہیں تو پھر نبوی اخلاق بھی سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سیرت کے پروگرام کو ابھی ختم نہیں کیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں ہم نے سیرت کے پروگرام کو ابھی ختم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ سیرت چلنی چاہیے میرے اور آپ کی زندگی میں۔ یہ دیا اور یہ دیپ جلتے رہنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ کی محبت، وہیں پر رسول کی محبت اور رسول کی زندگی کے اندر اترتے چلے جانا۔ یہ درد اگر سینے کے اندر سما گیا تو پھر ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیا اور سمجھا اور ان کی تکلیفیں دیکھیں، ان کے انداز دیکھے، ان کے طور طریقے دیکھے، ان کا ہنسنا اور بولنا دیکھا، یہ سب کچھ الحمدللہ ہم سیرت کے پروگرام میں پڑھ آئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اور سیرت کا پروگرام سارے کا سارا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ہمارے سکینت گروپ میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ عالمہ نکہت حیدر کے نام سے جائیں یوٹیوب پر تو بہت ساری ریکارڈنگز وہاں موجود ہے، جس نے نہیں سنا وہ ضرور جا کے سنیں۔ تو سیرت اس لیے چلتے رہنا چاہیے میری زندگی میں، اس لیے تاکہ ہم تبدیل ہو سکیں، تو الحمدللہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے، اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم نماز نبوی سیکھ رہے ہیں، اور اللہ سے اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ میری نمازوں کے اندر اور ہم سب کی نمازوں کے اندر جو کمی ہے اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دیں انشاءاللہ۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے کیا دیکھا تھا نماز نبوی میں؟ ہم نے پچھلے ہفتے یہ دیکھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ یعنی نماز اتنی قیمتی، قابل قبول اور اپنا وزن رکھے گی جتنی وہ سنت سے قریب ہوں گی۔ میری نمازیں، میری اور آپ کی نمازیں، ہم سب چاہتے ہیں اس نماز کے ذریعے نجات حاصل کرنا، ہم سب چاہتے ہیں اس نماز کے ذریعے اپنی جنت حاصل کرنا، ہم سب چاہتے ہیں اس نماز کے ذریعے اللہ کی رضا چاہنا۔ یہ کب ہوگا سب کچھ؟ جب وہ سنت کے طریقے پر ہوگی۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ دین مکمل ہے، اس لیے نئی باتوں سے زیادہ یا میرے رویے اور میرے جاننے سے زیادہ کہ میں کیا جانتی ہوں، ہم کیا جانتے ہیں، اس دین کو ڈھونڈنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ 2 چیزیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث یعنی جو سورس ہے دین کا وہ قرآن اور سنت ہے۔ جب سنت ہم کہتے ہیں تو حدیث کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم نے خاص طور پر سنت سے مراد سنت میں احادیثیں بھی ہیں، سنت میں آپ کا طریقہ زندگی بھی ہے، سنت میں آپ کی بولی ہوئی باتیں، آپ کی جو ہے وہ جن باتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور صحابہ کا عمل رہا، ان تمام باتوں کو آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ سب جنت میں جائیں گے لیکن
سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ یعنی اطاعت والے جنت میں جائیں گے اور نافرمانی کرنے والے انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نافرمانی کرنے والے انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات نافرمانی کرنے والوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ہم نے، اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی اتباع زندگی کو سیکھا نہیں جائے گا، آپ کے طریقے پر چلا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے پھر کہ کیا صحیح کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارے سامنے تو کئی ایک لوگوں کے نام رکھ دیے گئے۔ ہمارے سامنے تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے پیدائش کے وقت میں ہم ربیع الاول کے مہینے میں ہم اللہ کے نبی کو یاد کر کے اور چراغاں کر کے اور نعتیں پڑھ کے اور جو ہے وہ درود کی مجلسیں سجا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا حق ادا کر دیا۔ امت تو اسی بات پر چل پڑی، ساری دنیا میں یہی تماشے ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ یہ ایک مہینے میں، پورے سال میں ایک مہینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی لگانی پڑے گی۔ یہاں پر تو ایک ایک قدم کے پیچھے قدم، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ فٹ اسٹیپس کے اوپر چلنا۔ ایک ایک قدم کے اوپر اپنا قدم رکھا جائے گا، تب ہوگی اتباع، تب ہوگی اطاعت، تب کامیابی ملے گی، تب کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تب شفاعت کی امید ہوگی۔ اس کے بغیر صرف امیدیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار بنی اسرائیل کی باتوں کو کہا ہے، تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ تو ان کی امیدیں ہیں، ان کو ان کی امیدوں پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی یہودی یا نصرانی ہونے والا جنت میں جائے گا، تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ ان سے کہو کہ کوئی ثبوت تو لے کے آئیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، ہاں مگر وہ جس نے اپنے آپ کو سونپ دیا للہ، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو محسن، یعنی نہ صرف یہ کہ عبادت کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے، بلکہ خوشی خوشی سجا کر اسی فکر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گھلا رہا ہے، اسی فکر میں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اسٹریس فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں گزرے گی۔ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ دنیا میں اسٹریس فری لائف کا وعدہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا کڑا تھام لیتا ہے نا، جو اللہ کی رسی تھام لیتا ہے، اس کو کوئی چیز ہلاتی ڈلاتی نہیں ہے۔ اسٹریس آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اب اس راستے پر ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے۔ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی اتباع میں اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے نبی کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی۔ نبی کی اتباع کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے آگے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ فضیلت اور اہمیت سیکھی نماز کی، کہ کس طرح نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، کس طرح
جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. یعنی قیمت پہچانے نا پہلے نمازوں کی. پہلے قیمت کوئی چیز میرے لیے اور آپ کے لیے قیمتی کب ہوگی؟ جب اس کی قیمت کی پہچان ہوگی. ادروائز تو کوئی ہیرا بھی اٹھا کے پھینک دے کہ بس جس کو پہچان نہیں ہے ہیرے کی وہ تو ہیرا بھی اٹھا کے پھینک دے کہ بس اس میں یہ تو کچھ نہیں، شیشے کا ایک ٹکڑا ہے شاید. سب سے پہلے چیزوں کی قیمت جانی جائے گی، تبھی اس کی قیمت، تبھی اس کا اہتمام ہو سکے گا، تبھی اس کے لیے انسان کوششیں کر سکے گا، تبھی اس کے لیے انسان محنت کر سکے گا. تو یہ نماز کتنی قیمتی ہے یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ نمازیں کس طرح گناہوں کو مٹاتی ہیں، کس طرح جہنم کے آگ سے بچاتی ہیں، اور کس طرح جنت کی چابی ہیں. انسان اپنی عمر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ہم آج یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو بہت پہلے سے پتہ ہوگا، کوئی نئی بات یہاں پہ بتائی نہیں جا رہی. صرف ایک یاد دہانی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اور یاد دہانی کرتے وقت یا یاد دہانی جب کرائی جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری پیچھے کی اگر کوئی بات آج سمجھ میں آ جائے تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں میرا پیچھے کا سب کچھ کیا بنا. کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نکھت یہ درس سننے کے بعد، حالانکہ میں 50 سال سے سن رہی ہوں، درسوں میں ہی ہوں، لیکن جب آپ کی نماز نبوی کا درس میں نے سنا تو مجھے یہ لگا پتہ نہیں میرے نمازیں کہاں ہوں گی، میری نمازیں کہاں ہوں گی، میں نے کتنی پڑھی ہیں، میں نے کیسی پڑھی ہیں. مجھے فکر پیدا ہوئی. یہی چاہتے ہیں ہم، فکر پیدا کرنا، کہ انسان کو یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اس نے جو پیچھے پڑھی وہ کیا پڑھی، اور آگے وہ جب وہ چلے گا تو کیسے چلے گا. یہ فکر پیدا کرنی ہے ہم کو اور آپ کو. اور اللہ نے مہلت دی ہے، شکر الحمدللہ زندگی ملی ہوئی ہے. اس وقت میری آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس وقت آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. ہر دن موقع ہے. اور یہ جو وقت اور مہلت ملتی ہے نا انسان کو، یہ کتنی قیمتی ہے. ہم بڑھاپے کے لوگ، ہم میں سے کچھ لوگ جو بوڑھے ہیں، کچھ تکلیف میں ہوں گے، کسی اور کے کچھ حالات ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے اس زندگی سے کیا ہے، موت بہتر ہے. کچھ تنہا ہوں گے تو انسان کو لگتا ہوگا میں یہاں پر اس تکلیف میں جی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی دے دیتا. زندگی انسان کو کیا دیتی ہے وہ اس حدیث میں سنتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تکلیف میں ہی صحیح، ہاں تنہائی میں ہی صحیح، اگر زندگی ملی ہے تو بہت ساری چیزوں کو ریوائیو کرنے کا بہت سارا موقع میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو اس تناظر میں سنیے کہ نمازی کیسا ہوتا ہے اور شہید کا کیا رتبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے، یعنی اپنی نیچرل موت اور قدرتی موت سے ان کا انتقال ہوا. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. ہمارے لیے شہادت کا درجہ بہت امپورٹنٹ ہے نا، ہم کہتے ہیں شہادت کے تو ایسے ایسے مراتب ہیں. تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اس سے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا. تو میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی وجہ پوچھی، یعنی وجہ پوچھی کہ اس تقدیم اور تاخیر کی وجہ کیا ہے. کوئی جو بعد میں جو شہادت سے، شہید سے پہلے کوئی کیسے جنت میں جا سکتا ہے، جبکہ شہید کا درجہ تو بہت بلند ہے.
تو آپ اب ہے میرے لیے اور آپ کے لیے سننے کی بات، سمجھنے کی بات اور غور کرنے کی بات. یہ نمازیں معمولی نہیں ہیں، پلیز غور کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا، کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ 1 سال کی مزید زندگی، 1 سال کی مزید نمازیں، 1 سال کے مزید روزے ہمیں کہاں اور کہاں پہنچا دیتے ہیں. کہ یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی، اور جہاد میں اور اعمال صالحہ میں یہ دونوں برابر کے شریک تھے. ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف رہا اور اعمال صالحہ کرتا رہا. تو یہ شہید سے اپنے بھائی سے آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. ہم جن نمازوں کو کمتر سمجھتے ہیں وہ ایسی ہیں. شہادت کا درجہ ہم کہتے ہیں، ایک تو شہادت کے درجے کی تمنا ہی نہیں ہے ہمارے دل میں، اس لیے کہ ہمیں اجر نہیں پتہ، ہم صرف موت سے ڈرتے ہیں بس. چلے اگر اجر پتہ ہے جس کسی کو، اس کسی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو عبادات ہیں، یہ جو میرا اللہ کی یاد میں رہنا ہے، مرابطہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ تم تیار رہو، واتقوا ورابطوا. تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور رباط میں رہو. رباط کیا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی سردی میں، ٹھنڈک میں یا تکلیف میں پوری طرح وضو کرے، مفہوم ہے حدیث کا، پیدل مسجد کی طرف جائے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، وہ رباط ہے. وہ رباط میں ہے. اور رباط کیا ہے؟ رباط یہی ہے، رباط کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان حکومتوں کے سرحد کی کوئی حفاظت کرتا ہے وہ رباط کا عمل ہے، اور اس کا اجر پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازیں اور کتنے سالوں کے روزے کے برابر ہے. کہ ایک رات رباط میں رہنے والا، یعنی مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، وہ ایسا ہے. تو اب آج کے دور میں آپ دیکھیں، پہلے مسلمان حکومتیں ڈھونڈی جائیں گی، پھر سرحدیں ڈھونڈی جائیں گی، پھر اس کے بعد ہی اجر کسی کے اوپر لگایا جائے گا. تو یہ ہے معاملہ کہ گھر بیٹھے انسان اپنے آپ کو رباط کا اجر، میری نمازیں کیوں وقت سے آگے بڑھ جاتی ہیں؟ ہمیں انتظار کہاں ہے نماز کا؟ انتظار تو وہ مومن کرتا ہے جو نماز سے وہ لطف لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بلال آذان دو اور نماز سے میرے دل کو راحت پہنچاؤ، ٹھنڈک پہنچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میرا دل، ہم سب کے دل تو کسی اور ہی فکروں میں، کسی اور ہی دلچسپیوں میں، کسی اور ہی جگہ لگتے ہیں. ہم پھر اپنے آپ کو، اپنے دل کو بہلانے کے لیے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. کسی اور چیز کا ایڈکشن ہوتا ہے، وہ ایڈکشن ہمیں بار بار اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. نماز کی ایڈکشن ہمیں کب ہوتی ہے؟ وہ تو اسی کو ہوگی نا جو اس سے لطف اور راحت حاصل کرے گا، جو اللہ کے اس قرب کو، اس ساتھ کو محسوس کرے گا، جو اپنے سجدے میں اپنے رب کے قدموں کو سمجھے گا، جو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی آواز کو، اللہ رب العالمین کے جواب کو سنے گا، اور پھر اس کو لگے گا اللہ اکبر، میں تو کتنا نواز دیا گیا، میں کتنی نواز دی گئی، جب کہ میں زمین پر رہ کے اپنے رب کو پکار رہی ہوں اور میرا رب مجھے یہاں پر جواب دے رہا ہے.
کہاں پر ہے اس کی ذات؟ اور جواب دیتا ہے مجھے۔ کیسی ہے اس کی اعلیٰ اور شاندار ذات؟ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور متوجہ ہوتا ہے میری طرف۔ میری حیثیت کیا ہے؟ نقطہ بھی نہیں، خاک بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں، لیکن وہ متوجہ ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ میری طرف دیکھتا ہے، وہ مجھے سنتا ہے۔ سبحان اللہ، مومن بندہ اس کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں۔ یہ کیفیت پیدا کرنی ہے ہم کو اور آپ کو، تاکہ ہم رباط کا اجر لے سکیں۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ سات لوگ جو مسجد کے سائے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے۔ تو مردوں کے لیے تو یہ بات ہے، ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں لگا رہتا ہے، گویا کہ یہی ہے نا۔ مردوں کے لیے یہ کتنا آسان ہے، آخرت میں اپنے لیے آسانی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ مساجد کے، جب ہم لوگوں نے اپنے شیوخ سے یہ بات ہم کتنی بار کہہ چکے، لیکن دوبارہ ہر بار کہنے کا دل چاہتا ہے، اس افسوس کی بنیاد پر کہ امت کہاں ہے، ہمارے مرد کہاں ہیں، مساجد سے کیوں دور ہیں، کہ جب ہم نے پہلی دفعہ اپنے شیوخ سے مساجد میں جانے والوں کے اجر و ثواب کو سنا تھا، اور 35 اور 36 حدیثیں انہوں نے ہمیں بتائی تھیں، تو میرا دل پہلی دفعہ اس بات پر تکلیف میں آیا تھا، اور پہلی بار ہم کو یہ افسوس ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا۔ کاش کہ ہم مرد ہوتے اور ہم یہ سارے اجر و ثواب حاصل کر پاتے، اور اگر نہیں بھی کر پاتے، کمانا بھی ہوتا ظاہر ہے اپنی فیملی کے لیے، تو اتنا اچھا خاصا وقت ہمارا کمائی میں بھی جاتا، لیکن تڑپتے پھر ہم مسجد کے لیے۔ اور جو لوگ تڑپتے ہیں نا، ان کو اجر مل جاتا ہے، جو لوگ تڑپتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، جو لوگ تڑپتے ہیں ان کے لیے موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کا انتظار۔ آئیے ہم سب جو رباط کا اجر گھر بیٹھے عورتیں اور مسجد میں جا کے مرد حاصل کر سکتے ہیں، آئیے اس کو اپناتے ہیں۔ اب کیا بچا؟ 2020 نے نہیں سکھا دیا کسی لمحے جا سکتے ہیں؟ کتنی دنیا کریں گے، ہائے دنیا ہائے دنیا، اور دنیا کہاں ملتی ہے اور کتنی ملتی ہے، اور کتنی بھی مل جائے تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ صرف فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا پر بھاری ہیں، صرف فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا پہ بھاری ہیں۔ کیا یہ باتیں ہمیں نماز کی اہمیت کو نہیں بتاتی؟ کیا یہ باتیں ہمیں نہیں بتاتی کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ میرا فوکس، آپ کا فوکس، اگر ہم مسلمان ہیں تو چینج ہونا چاہیے؟ میری دلچسپی اور آپ کی دلچسپی چینج ہونی چاہیے، میری مشقت اور آپ کی مشقت چینج ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر میری نمازیں تبدیل ہونی چاہیے تاکہ ہم تبدیل ہو سکیں۔ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی، لیکن دوبارہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی کو بھی یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ راوی کے ساتھ یاد رکھیں گے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ مواقیت الصلاۃ میں ہے، یعنی صلاۃ کے اوقات۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کو ہم پہچانتے ہیں نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ایسا صحابی جس نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے خدمت کی دین کی، جن سے حدیثیں موجود ہیں۔ اور پلیز جو لوگ وائی فائی کے تھرو آئے ہیں، ذرا اپنے فون کو میوٹ کر لیں۔ تو آپ کے بارے میں، یعنی خود آپ کے اندر، یعنی اس راوی کے اندر اتنا بڑا وزن موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پورا واقعہ اب اس وقت بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جب صحابہ ان کے پتلی، ان کی ٹانگیں تھیں، پنڈلیاں، تو صحابہ ایک دفعہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ خدا کی قسم، یہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے پنڈلیوں کا، ان پنڈلیوں کا اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے۔ یہ ہے وہ راوی، یہ ایسے تھے وہ لوگ، اللہ کے بندے
جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، جن کی صورت معمولی تھی، جن کے جسم معمولی تھے، منحنی، آج ہم کس کس چیز پر اتراتے ہیں. لیکن اصل فخر، اصل خوشی کس بات کے اوپر ہونی چاہیے؟ ہمارے جسم بھی تولے جائیں گے قیامت کے دن. کیا بات اس سے پتہ چلتی ہے؟ جسموں کا بھی تول ہے. نمازیں تو تولی جائیں گی، عمل تو تولے جائیں گے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں. لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے کہ جسم بھی تولے جائیں گے، اور اس کا جسم کا جو وزن ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا. کیوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں اتنی وزنی تھیں؟ احد پہاڑ جو 6 مائل میں ہے، اور پہاڑ تو پتھر کا ہوتا ہے جناب، تو اس کے وزن کو ہم سوچ سکتے ہیں؟ 6 میل میں جو پہاڑ ہے اس میں کتنا پتھر ہوگا، اور اس کا کتنا وزن ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے پہاڑ جتنے اونچے ہوتے ہیں اس سے کہیں زمین کے اوپر دکھائی دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایمان ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جس کی وجہ سے یہ وزن موجود ہے. تو وہ راوی ہیں اور ان کا سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. اب جب یہ بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا جائے اس سے کیا ملتا ہے؟ خوشی ملتی ہے نا، خوشی ملتی ہے نا. میری جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہو اور میرے بچے کر کے دیں، سبحان اللہ، دل تو باغ ہو جائے گا میرا. چلو میری محنت کام آئی، چلو میرے بچے نے میری طرف توجہ کی، اس کو پتہ چلا کہ امی کو کیا چاہیے، اس کو پتہ چلا کہ ابو کو کیا چاہیے، تو انسان کا دل تو باغ ہو جائے. اور ساری محنتیں انسان کہے کہ بس یہ ساری محنتیں میرے کام آ گئیں، اس لیے کہ میرا بچہ، اس کی توجہ میری طرف ہے، وہ میری فکروں کو دیکھ رہا ہے، وہ میری چاہت کو دیکھ رہا ہے. تو انسان کہتا ہے میری ساری محنتیں وصول، میرا بچہ میری کیئر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کس بات سے تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی اس چھوٹی سی محنت کی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ برگوبار دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اس محنت کے، یہ پھل دیکھنا چاہتے ہیں اپنی محنت کے. اب آپ سنیں کہ جب اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اسی عمل کے اوپر، اور اللہ کو تکلیف ہوگی اگر ہم یہ نہ کر سکیں. تو وہ عمل کیا ہے؟ حدیث کتنی بار پڑھی گئی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ نکھت آپا ایک نہ ایک دفعہ پھر سے کبھی یہ حدیث ضرور پڑھیں گی، اور آج بھی ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم اسی چیپٹر پر ہیں. کہ آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. اپنے رویوں کو ہم دیکھیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا. 3 بار تو حدیث میں نہیں ہے، 3 بار ہم نے کہی ہے یہ بات، تاکہ ہم 3 بار کہی ہوئی بات کو فوکس کر سکیں. اللہ کا محبوب سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا. سن کے بھی نہیں کر پاتے یہ عمل ہم لوگ، سن کر کے بھی کہ اللہ کو کیا خوش کرنے زندگی ملی ہے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، اور ساری زندگی سوائے اپنی رضا کے کچھ اور سمجھ نہیں آتا ہمیں. پوری امت کی اکثریت، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ان کا رونا کیا رویا جائے. جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، اور بعض اوقات جو لوگ اللہ والے بھی ہیں، یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہمیں اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے زندگی کے ہر ڈائریکشن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تو
تو یہ اللہ کو پسند ہے. یعنی ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی نیک سلوک کرتا ہے تو کس کو راضی کر رہا ہے, کس کو خوش کر رہا ہے؟ اپنے رب کو. اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ سب سے اونچا عمل جس کو کہ صحابہ سب سے اونچا عمل سمجھتے تھے دین میں, اور یہ اونچا عمل ہے, میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہی تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے سب سے اونچا عمل. صحابہ اسی کو سب سے زیادہ اونچا عمل سمجھتے تھے, اور یہ اونچا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانیاں دیکھیں نا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آسان کام نہیں ہے. انسان اپنی جان لے کے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں, اپنا وقت لگاتا ہے, اپنا مال لگاتا ہے, اپنی جان لگاتا ہے, پیچھے اپنے سارے چاہنے والے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. اس کو اس بات کی فکر تو ہوتی ہے, لیکن اللہ کے بھروسے, اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے میرے بچوں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے, اللہ ہے میری فیملی کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے. کتنی محبتوں کے سے اپنا دامن چھڑا کے جاتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے, اپنے بچوں میں رہے, لیکن کس کی محبت کے لیے جاتا ہے, اور کس کی محبت؟ دین کی محبت, اللہ کی محبت کے لیے اپنی محبتوں کو قربان کر دیتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو قربان نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہیں, جن سے تم محبت کرتے ہو. اب ایک نماز پر ہی تو ہمارا ایمان اور ہماری نیکی ڈگمگا جاتی ہے. ہم تو اپنے نماز کے لیے اپنی چھوٹی سی خواہش کو قربان کرنا نہیں چاہتے, اپنی چھوٹی سی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے, چھوٹے سے کام کے اوپر صبر کرنا نہیں چاہتے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جہاد سے 2 درجے اوپر ہے نماز وقت پر پڑھنا. تو جہاد کی قربانیوں کو دیکھ لیں اور نماز کو وقت پر پڑھنے کو دیکھ لیں. پھر اس کی قیمت کو اب ناپیں اور اب جانیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. کوئی ہم میں سے سمجھ سکتا ہے کہ ہم جہاد پر نکل کھڑے ہو جائیں؟ نہیں. اور کوئی ہم میں سے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کو پھر دیکھے. کتنی مشقت ہے والدین کو خوش کرنے میں, کتنی مشقت ہے والدین کو راضی کرنے میں. کیا چاہیے ماں باپ کو؟ ماں باپ کا دل تو صرف ایک اولاد اگر پیار کی محبت ڈالے تو اسی میں خوش ہو جاتا ہے. ایک بچہ آپ کی پیشانی کا, آپ کا بیٹا بوسہ لے لے تو اسی میں خوش ہو جاتی ہے ماں. آپ کا ہاتھ تھام لے اور یہ پوچھ لے کہ امی آپ کیسی ہیں, اسی میں خوش ہو جاتی ہے ماں. اس کو ماں باپ کی ضرورتوں کو دیکھ لے, اسی میں خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ. ماں باپ جب اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بالکل نہیں سوچتے کہ اپنے لیے کچھ بچا کے رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے ہیں. لیکن اولاد ہمیشہ خرچ کرنے پر یہ سوچتی ہے کہ میرا مال ہے تو پھر اس میں اپنے لیے کتنا رکھوں اور اپنے ماں باپ کے اوپر کتنا خرچ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو کالر سے پکڑ کے یہ کہا تھا کہ تو اور تیرا مال دونوں کس کے ہیں؟ اللہ تیرے باپ کے ہیں, تیرے باپ کے ہیں. پلیز جو لوگ کے وائی فائی پر ہیں, یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, پلیز جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے, اللہ کرے کہ اگر وہ کھانا پکا رہے ہیں اور کوکر کی سیٹی کی آواز ہے, جو لوگ وائی فائی کے تھرو آتے ہیں وہ ضرور میوٹ کیا کریں اس لیے, اور ضرور خیال رکھا کریں اس لیے کہ اب آپ ہم سے میوٹ نہیں ہو پائیں گے, تو اس لیے آپ کی آوازیں ہم تک آتی ہیں. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرا. آگے چلتے ہیں. تو آگے ہم لوگ اسی بات کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کی قیمت کو اب اگر جہاد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت پر نماز پڑھنے کی قیمت سمجھ میں آنے لگی ہے نا ہمیں انشاءاللہ تعالی. اب اگر سمجھ میں آنے لگی ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب اگر ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے کہ رباط کا اجر ملتا ہے, اب اگر ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے یہ بات کہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملتی ہے, اور اگر ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگی ہے بات کہ جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے, سارے گناہوں سے
چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نماز کا ایک چھوٹا سا عمل جس کو وضو کہتے ہیں ہم، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایون وضو میں ہی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے جو رات کے وقت میں وضو کرنے کی بات آتی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ رات میں پلیز وضو کر کے سوئیں۔ کیوں؟ جب ہم رات میں وضو کرتے ہیں تو میرے دن بھر کے گناہ، دن بھر تو دھلے الحمدللہ وضو میں، لیکن اب رات میں سونے چلیں اور موقع کیا ہے کہ روح جسم سے نکال لی جائے گی۔ اب پتہ نہیں کبھی ہم نے سوچا اس بات کو، صبح میں ہم اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے؟ تو یہ وضو مجھے پاک صاف کر دے گا، اور جس کو موقع ملے یہ اس وضو سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے، 2-3 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ یہ تہجد میں بھی شمار ہو جاتی ہے یہ نماز، اور اپنے رب سے دن بھر کے باتوں کے استغفار اور معافی مانگ کے سوئے، یا اللہ جو ہوا سو ہوا، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ کیا بڑی بات ہے، کیا جنت نہیں چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ یہ 5 منٹ کے کام، یہ 4 منٹ کے کام بڑے مشکل ہیں، جس کو کہ ہم جنت کے سے کم جو ہے جانتے، زیادہ بڑا جانتے، زیادہ بڑا جانتے۔ تو ہماری فکروں کو سب سے پہلے تبدیل ہونا ہوگا۔ یہی بات ہم بار بار اپنے لیے سب سے پہلے صبح اٹھ کر نیت کرنا جو سکھاتے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے 4 جنوری والا اگر کسی نے نہیں سنا ہے کہ اس سال کی منصوبہ بندی یا ریزولوشنز کیا ہونے چاہیے، ہم کیسے زندگی آگے بڑھائیں، ہم سال کو کیسے استعمال کریں، ضرور جا کے سنیں، تاکہ کچھ تو موٹیویشن ملے ہمیں، اور بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، اور دنیا میں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ نیت صبح اٹھ کے یہی کرنی، اپنے دن بھر کے کاموں میں جنت کی کوشش کر لیں گے۔ ہر دن بندہ مومن، حدیث ہے کہ ہر دن جو صبح میں اٹھتا ہے وہ ایک انسان اپنے جنت اور دوزخ کا سودا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ ان 24 گھنٹوں میں۔ یہ بات تو ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں اچھا مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا سودا ہوگا شاید۔ میرے یہ 24 گھنٹے ہیں، میرے یہ لمحات ہیں، میرا یہ دن ہے میرے ہاتھ میں، اللہ نے دیا، اور اللہ نے اس وقت کے اعتبار سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ دن کے 24 گھنٹے امیر کو بھی ہیں، غریب کو بھی ہیں، عورت کو بھی ہیں، مرد کو بھی ہیں، بوڑھوں کو بھی ہے، جوانوں کے پاس بھی ہے، امریکہ والے لوگوں کے پاس بھی ہے، اور تھرڈ ورلڈ میں کسی سلم میں رہنے والے انسان کے پاس بھی ہے۔ یہ ٹائم، جو وقت جو جنت خریدے گا، وہ لمحات جو مجھے جنت تک لے جائیں گے، ماشاءاللہ، یہ وہ سب کو ملا ہوا ہے دنیا میں۔ تو بس اللہ نے تو دینے میں کوئی کمی نہ کی ہے نا۔ پھر ہم اس بات کا رونا چھوڑ دیں کہ میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں امریکہ میں ہوں، میں یہاں مصیبت میں ہوں، میں جو ہے نا وہ عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں جو ہے خوبصورت ہوں، میں کم خوبصورت ہوں۔ کیا اللہ نے جنت میں خوبصورتی کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ نے جنت میں صحت کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ نے جنت میں مال کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا چیز کا وعدہ ہے جو جنت کے لیے موجود نہیں ہے؟ میرے پاس اذان ہو رہی، انشاءاللہ ہم اذان کے بعد پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔